الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال الله تعالى في مقام آخر وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. سارے حضرات محبت سے ذوق و شوق سے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، یہ آپ کی ہمت ہے، آپ کی محبت ہمت کو سلام ہے. مزید کوشش کریں اور محبت کے ساتھ اپنی درود پاک پڑھ کے عقیدت کا اظہار کریں. درود پڑھیں. الصلاۃ والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ اللہ نبی کے صحابہ، اللہ اللہ نبی کے صحابہ، سب صحابہ نبی پر فدا ہیں. اللہ اللہ نبی کے صحابہ. یہ میں کلیاں نہیں پڑھنا، سارا مل کے پڑھنا، مل کے پڑھو. اللہ اللہ سارے ہو بیٹھے ہو جنہ دا نعرہ ہے ہر صحابی نبی. بول کے بولو ہر صحابی نبی. اسی منافقت کرنے والے نہیں، بغض رکھنے والے نہیں، بے ادبی کرنے والے نہیں. سارے مل کے پڑھو نا. اللہ اللہ نبی کے صحابہ، اللہ اللہ نبی کے صحابہ کرام. ساڑی تعریف دی کوئی لوڑ نہیں، انہاں دیاں تعریفہ کرنے والا رب کائنات قرآن میں تعریفہ کردہ. میں تو کریں گے ساڑا اپنا بخت سورے گا. مل کے پڑھو. اللہ اللہ نبی کے صحابہ، سب صحابہ نبی پر فدا ہیں. ان میں ابو بکر ہے اور عمر ہے، ان میں ابو بکر ہے اور عمر ہے، ان میں عثمان ہے اور مرتضیٰ ہے، ان میں ابو بکر. آنکھو آنکھو سارے ترتیب دا پتا تو انہوں سارے انہوں اگو مولا عمر دا نہ آنکھو. ان میں ابو بکر ہیں اور عمر ہیں. بولیے ان میں ابو بکر. سارے جلالی بیٹھو یاری مت نہ پو بندے تھوڑے بھی ہون ذرا ٹیل لڑے ہون. محبت عقیدت دا زور ہوئے تو رونق بندی ماحول بڑھتا ذرا اونچا پڑھو سارے. ان میں ابو بکر، ان میں ابو بکر ہے اور عمر ہے، ان میں عثمان ہے اور مرتضیٰ ہے. اللہ اللہ نبی کے سب صحابہ نبی پر فدا. شان صدیق سب سے نرالی، شان فاروق سب سے مالی. شان صدیق سب سے نرالی، شان فاروق سب سے مالی.
شان عثمان بھی، شان عثمان بھی، شان علی بھی، شان عثمان بھی، شان علی بھی، سب کی شان وراء الورا ہے، شان عثمان بھی، شان آنکھو علی دا نا یار چاکھو ذرا، شان عثمان بھی، شان آنکھو سر، شان عثمان بھی، شان علی بھی، سب کی شان وراء الورا۔ ان کی شان کیا ہے؟ سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو، سب نے راضی کیا کبریا کو، سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو، سب نے راضی کیا کبریا کو، سب نے راضی کیا کبریا کو، سب ستارے ہیں، سب ستارے ہیں اور سب کے جلوے، سب ستارے ہیں اور سب کے جلوے، دو جہانوں میں جلوہ نما۔ آنکھوں سب ستارے ہیں اور سب کے جلوے، دو جہانوں میں جلوہ۔ اللہ اللہ نبی کے صحابہ، سب صحابہ نبی پر فدا ہے، اور جن کی عظمت خدا نے بتائی، جن پہ قربان ساری خدا۔ ہر حلالی حضور دے صحابہ تے آل تے صحاب تے قربان، جن کی عظمت خدا نے بتائی، جن پہ قربان ساری خدائی، جن کی الفت ہے آل ابا میں، جن کی الفت ہے آل ابا میں، جن کی الفت ہے آل ابا میں، جن کے محبوب اہل قصہ ہے، جن کی الفت ہے آل، آنکھوں سارے، جن کی الفت ہے، جن کی الفت ہے آل ابا میں، جن کے محبوب اہل قصہ ہیں۔ اللہ اللہ، اتنا تو یاد کر کے جاؤ نا یار، اللہ اللہ نبی کے، آنکھوں اللہ اللہ نبی کے صحابہ، سب صحابہ نبی پر فدا۔ شان کیا ہے؟ مسجد مصطفیٰ کے نمازی اور میدان جرت کے غازی، مسجد مصطفیٰ کے نمازی اور میدان جرت کے غازی، سب پلٹ کر زمانے کی بازی، سب پلٹ کر زمانے کی بازی، رب کی رحمت میں رونق فضا ہے، سب پلٹ کر زمانے کی بازی، رب کی رحمت میں رونق فضا ہے۔ اللہ اللہ نبی کے صحابہ، سب صحابہ نبی پر۔ اب آپس میں اور ان کا جو دشمن ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ دشمنان صحابہ پہ لعنت، دشمنان، آنکھوں سارے، دشمنان صحابہ پہ لعنت۔ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، جب کسی کو بدتمیزی کرتے دیکھو نا میرے صحابہ سے کہو تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تیرے شر پہ بھی اللہ کی لعنت ہو۔ دشمنان صحابہ پہ لعنت، جن کے لب پہ ہے ان کی اہانت، دشمنان صحابہ پہ لعنت، جن کے لب پہ ہے ان کی اہانت۔ اہل بیت نبوت کو دیکھو، اہل بیت نبوت کو دیکھو، بولیے سارے، اہل بیت نبوت کو دیکھو، جن کے لب پر
جن کے لب پر ہے مد، اہل بیت نبوت کو دیکھو کس طرح ان کے مدحت سرا ہے، اہل بیت نبوت کو دیکھو کس طرح ان کے مدحت۔ اور شان کے اہل سنت کی شاعر لکھتا ہے، اور شاعر بڑے عظیم ماشاءاللہ عالم دین ہے غلام مصطفیٰ مجدی صاحب، آپ لکھتے ہیں، کہتے ہیں سارے فرقے جہنم کے فرقے، سارے رستے ہیں دوزخ کے رستے، سارے فرقے جہنم کے فرقے، سارے رستے ہیں دوزخ کے رستے، اہل سنت ہیں جنت کے راہی، اہل سنت ہے، بول گئے اہل سنت ہے جنت کے راہی، اہل سنت ہے جنت کے راہی، آل و اصحاب سب رہنما، آل و اصحاب سب رہنما، آل و اصحاب سب رہنما۔ اور آخری شعر ہے کہ میں کہاں اور کہاں ان کے درجے، ان کے نعرے دو عالم میں گرجے، میں کہاں اور کہاں ان کے درجے، ان کے نعرے دو عالم میں گرجے، یہ غلام در مصطفیٰ کیا، یہ غلام در مصطفیٰ کیا، بادشاہ بھی ان کے گدا، بادشاہ بھی ان کے گدا ہیں، اللہ اللہ نبی کے صحابہ، آخری دفعہ پڑھ لیں سارے، اللہ اللہ نبی کے صحابہ، سب صحابہ نبی پر فدا ہیں، ان میں ابوبکر ہے اور عمر ہے، ان میں عثمان ہے اور مرتضیٰ۔ واجب الاحترام، انتہائی عزت، تکریم، محبت کے لائق برادران اسلام، خاص کر اسٹیج پہ تشریف فرما، مسلک اہل سنت کی عظیم علمی شخصیات، مفتیان کرام، علماء ذیشان، محققین اہل سنت، اور بالخصوص بانی محفل اور نگران محفل حضرت علامہ مولانا محمد عمر فاروق صاحب اور صاحبزادہ صاحب محمد وہاب الاسلام، دیگر تمام معززین محفل، اللہ تعالیٰ ہم سب کی آج کی اس اپنے دین کے ایک عظیم عالم، محقق، مفتی کہ عرص مبارک اس محفل کو قبول فرما کے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دونوں جہاں میں برکات کا ذریعہ بنائے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ عرس دربار پیری مریدی، اس پہ جو بدعقیدہ ہے، جو جاہل ہے، وہ قبضہ کیے ہوئے ہے۔ میں تو پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ اگر عالم دین، اگر خطیب، اگر مقرر، اگر مفتی، اگر محقق، محدث پیر نہیں ہے تو دنیا کے اندر کوئی پیر نہیں ہے۔ اور یہ جو ایک ہم نے پیری مریدی کا، رشد و ہدایت کا، عرس کا، اسی طرح مزارات کا سارا سلسلہ جہلوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اس کے نقصانات آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ بالکل آپ عوام کو یہ سمجھایا جائے کہ عرس اس کا ہوتا ہے جو اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا ہو،
جو امت مصطفیٰ کی رہنمائی کرنے والا ہے، جو صرف اپنا بینک بیلنس بنانا چاہتا ہے، دنیا کا مال چاہتا ہے، اور پیری مریدی کو اس نے صرف دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ سال بعد قوالی سنا دی، عرس لگا دیا، لنگر کھلا دیا، بس سمجھ لیا کہ یہی کافی ہے، دورے کر دیے۔ نہیں، اگر دیکھنا ہو کہ یہ پیر جو اپنے آپ کو کہلوا رہا ہے واقعی پیر ہے، اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اپنے مریدوں کی دینی اصلاح کتنی کرتا ہے، اسے مریدوں کے دین کا کتنا فکر ہے، کتنا سکھاتا ہے۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم آج ایک اہل سنت کے عظیم مفتی، ایک محقق مناظر کے عرس میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی مناظر محقق مدرس محمد عابد جلالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے عرس میں ہم حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور آپ کے جو صاحبزادگان ہیں ان کو آپ کے رستے پہ، آپ کے طریقے اور آپ کے انداز پہ خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً عالم دین کی موت یہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے جس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ بڑے عرصے بعد ایسے علماء پیدا ہوتے ہیں کہ جو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ان کی جانے کی کمی صرف اہل خانہ کو نہیں ہے، ان کے بیٹوں کو نہیں ہے، بھانجوں بھتیجوں کو نہیں ہے، بلکہ پورے اہل سنت کو ان کے جانے کی کمی ہے اور دکھ ہے۔ اور کتنا دکھ ہے اس کا کوئی اندازہ کیسے کر سکتا ہے۔ عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، جو کچھ باپ میرے دکھ کر دے ہے کہ خبر کسے نو، سویو جانے قدر محمد تن من لگ دی جس نو۔ آج ان کے بھانجے بھتیجے اپنے گھائل دل لے کے بیٹھے ہیں اور اپنے ماموں جان کی، کوئی اپنے چاچو جان کی، کوئی اپنے پیر کی، کوئی اپنے شیخ کی کمی محسوس کر رہے ہیں۔ تو اس ماحول کے اندر مجھے حکم بھی ہوا، کسی نے بڑا خوبصورت کہا، اس نے کہا گلیاں روندیاں نے جدروں دی ساڈا یار گیا، مل کے پڑھ لو، گلیاں روندیاں نے، گلیاں روندیاں نے جدروں دی ساڈا یار گیا، آکھو گلیاں گلیاں روندیاں نے جدروں دی ساڈا یار گیا، اوتے آپ غماں دا مارے سی، اوتے آپ غماں دا مارے سی، سانو بھی نالے مار گیا، اوتے آپ غماں دا، آکھو سارے اوتے آپ غماں دا مارے سی، سانو بھی نالے، اسی سڑ گئے ہجر دی وچ آوی، او سونا تے لنگ پار گیا، اسی سڑ گئے ہجر دی وچ آوی، او سونا تے لنگ پار گیا، او دے ہجر دا صدمہ دن راتی، او دے ہجر دا صدمہ، آکھو دے ہجر دا صدمہ دن راتی، مینو جیوں دی جانی مار گیا، او دے ہجر دا صدمہ دن راتی، مینو جیوں دی جانی، گلیاں روندیاں نے جدروں دی ساڈا، کوئی وقت سی جدوں میسر سی، دن رات اکھیاں نو دید اس دی، کوئی وقت سی جدوں میسر سی، دن رات اکھیاں نو دید اس دی،
پر دا ذکر بھی ہے نا سونا ہے، پر دا ذکر بھی ہے نا سونا ہے، مینوں میرا سڑدا سینہ ٹھار گیا، او دا ذکر بھی ہے نا، کرو ذکر یا رکھو دا ذکر بھی سونا ہے، او دا ذکر بھی ہے نا سونا ہے، میرا سڑدا سینہ ٹھار گیا، گلیاں روندیاں نے جدروں دی ساڈا یار۔ برادران اسلام، وقت کے دامن میں گنجائش بڑی تھوڑی ہے، میں بالکل تھوڑے سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عقیدے کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ اس وقت جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، ایک سال سے اہل سنت پہ کتنا مشکل اور کڑا وقت ہے کہ غیر تو غیر تھے جن کو ہم نے اپنا سمجھا تھا، انہوں نے بھی اہل سنت کو نقصان پہنچانے میں، کمزور کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ تو ایسے ماحول میں ہر سنی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا جو بھی اس کا ماحول ہے، اس کا گھر ہے، دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، جہاں جہاں تک اس کی دسترس ہے، اس کا تعلق ہے، وہ اپنا کردار ادا کرے اور عقیدہ اہل سنت جو ہے اس کی اشاعت بھی کرے۔ اور بالخصوص اس وقت اہل سنت کے لیے جو نظریہ، جو فرقہ زہر قاتل بنا ہوا ہے، جسے رافضیت کہتے ہیں یا تفصیلیت کہتے ہیں، ہر سنی کی ذمہ داری ہے اس کی پہچان کرے اور پہچان کروائے، اپنے بچوں کو بتائے، اپنی بیوی کو بتائے، اپنی بیٹیوں کو بتائے، اپنے دوستوں کو بتائے، اپنے رشتہ داروں کو بتائے، جہاں بھی بیٹھا ہو بتائے کہ سنی کون ہوتا ہے، رافضی کون ہوتا ہے، تفصیلی کون ہوتا ہے۔ ہر سنی کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اب اس حالات کے اندر یہ ضروری ہے، جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ فرمان ہے، آپ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اگر تم سیدھی راہ چلنا چاہتے ہو تو ضروری ہے تم جو بزرگ، جو اسلاف، جو علماء جا چکے ہیں، گزر چکے ہیں، ان کی پیروی میں لگ جاؤ۔ اگر تم گزرے ہوئے علماء اسلاف کے پیچھے چلو گے، ان کے نظریات، ان کی تعلیمات پہ چلو گے، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، صراط مستقیم کی ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ بولیے عبداللہ بن، سارے بولو کس نے؟ عبداللہ بن مسعود حضور کے صحابی ہیں، آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ اگر آج سے 1400 سال پہلے کے حالات ایسے ہیں کہ زندہ فتنے سے محفوظ ہے نہیں ہے، تو آج کل فتنے سے کون محفوظ ہو سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں اہل سنت کے وہ بڑے بڑے ستون، بڑے بڑے تھم کہ جن پر ہم نازاں تھے، لیکن جب وہ گرنے پہ آئے تو پتہ نہ چلا، چھوٹی چھوٹی آندھیوں نے انہیں جناب تہس نہس کر دیا۔ اس وجہ سے حضرات محترم، کوئی بھی زندہ شخصیت اس لائق نہیں ہوتی کہ آنکھیں بند کر کے بندہ اس کے پیچھے چلے، جب تک اس کا خاتمہ ایمان پر یا ہدایت پر نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے اگر ہم ہدایت پہ رہنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو رکھنا چاہتے ہیں، اہل سنت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو آؤ ایسی ایک شخصیت کو تلاش کریں کہ جو زندہ بھی نہ ہو، جس کی تعلیمات ہمارے پاس ہوں، جس کی طرف نسبت کرنا اپنی فخر سمجھے، اپنے لیے فخر سمجھے ہے، وہ شخصیت ہے امام اہل سنت الشیخ احمد رضا خان بریلوی قدس سرہ العزیز۔ آپ کی شخصیت ایسی ہے، جو بھی دامن احمد رضا سے وابستہ ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالی اسے ہدایت کا رستہ اور صراط مستقیم کا رستہ مل جائے گا۔ آپ دیکھیے نا، صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد محترم بڑے شاعر تھے، چوٹی استاد الشعراء تھے، معین الدین ان کا نام تھا، تخلص ان کا نزہہ تھا، اور مراد آباد کے رہنے والے تھے۔ آپ جناب پہلے دیوبندیت کا شکار ہو گئے، قاسم نانوتوی مراد آباد آتا تھا، اس کی بیعت ہو گئے، لیکن جب آپ کے صاحبزادہ سید الفاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ
آپ نے جب جناب آپ عالم دین بنے نا تو آپ کو پتا تھا کہ میرا باپ تو قاسم نانوتوی کا مرید ہے، بیت ہے. آپ نے کہا ابا جی قاسم نانوتوی گمراہ آدمی ہے، آپ اس کے کہاں مرید ہو گئے، کہاں اس کے آپ جناب بیت ہو گئے. آؤ آپ اگر بیت کرنا چاہتے ہو، عالم دین دیکھنا چاہتے ہو، وہ اللہ کا ولی دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میرے شیخ میرے استاد امام احمد رضا کی بیت کرو. جب انہوں نے یہ کہا نا اپنے باپ، انہوں نے کہا نہیں میں نے تو ایسی کوئی بات بیٹا نہیں دیکھی، وہ تو بظاہر چونکہ یہ لوگ بھی تقیہ کرتے ہیں نا، ہر بد عقیدہ تقیہ کرتا ہے، ہر بد عقیدہ بد مذہب اپنے مذہب کو چھپاتا ہے. خدا کی قسم ان کا مذہب کو چھپانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جھوٹے ترین ہوتے ہیں. ہم سنی ہم ڈنگے کی چوٹ پہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، ہم نے کبھی اپنا عقیدہ نہیں چھپایا، ہم نے کبھی تقیہ نہیں کیا. تو آپ کے والد گرامی کہنے لگے بیٹا وہ تو سنی ہے، وہ تو سارا سنیوں کی طرح سارے معاملات. عرض کیا ابا جی نہیں، وہ تو جناب دیکھیں تحذیر الناس لے گئے، فضل الفاضل تحذیر الناس دکھائی، حسام الحرمین دکھائی. آپ نے جب دیکھا نا آپ کے والد گرامی نے تو انہوں نے جناب جب دیکھا وہ سمجھ گئے، دل کی دنیا بدلی اور خوشبخت تھے. جا کے امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دی اور آپ کی ہاتھ پر بیعت ہو گئے. جب اعلیٰ حضرت کی بیعت ہوئے نا وہ بڑے شاعر تھے، انہوں نے کمال کا شعر کہا اور اس شعر کو پڑھا. پھر مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے مفتی مختار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور میں ان کے انداز پہ آپ کو سناتا ہوں وہ کیا شعر ہے. اور فخر کریں اللہ رب العزت نے ہمیں دامن احمد رضا عطا فرمایا. انہوں نے عرض کیا، کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پھرا ہوں میں اس گلی سے نزہت، کہتے ہیں میں اس گلی سے پھرا ہوں، میں معین الدین نزہت. میں نے گمراہی دیکھی ہے، دیوبندیت سے توبہ طائب کیا ہے. میں پہلے دیوبندی کا مرید تھا، اب اللہ نے مجھے سیدھا رستہ دکھایا ہے. وہ گمراہ کرنے والی گلی تھی، وہ ایسی گلی تھی جو اس گلی میں جاتا گمراہ ہو جاتا، لیکن اللہ نے فضل کیا. آپ کہتے ہیں پھرا ہوں میں اس گلی سے نزہت ہے جس میں گمراہ شیخ و قاضی. سارے مل کے پڑھے پھرا ہوں میں اس گلی سے نزہت ہوں جس میں گمراہ شیخ و قاضی. پھرا ہوں میں اس گلی سے نزہت ہوں جس میں گمراہ شیخ و قاضی. رضائے احمد کہتے ہیں میں جا کے سمجھا، رضائے احمد رضائے، بولیے سارے رضائے، رضائے احمد اسی میں جانوں، رضائے احمد اسی میں جانوں جس میں احمد رضا ہو راضی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. پھرا ہوں میں اس گلی سے نزہت ہوں جس میں گمراہ شیخ و قاضی. رضائے احمد بولیے رضائے احمد اسی میں جانوں جس میں احمد رضا ہو. حضرات محترم میں عرض کر رہا ہوں آج بڑا سخت دور اہل سنت پہ ہے. ہر بندے کو چاہیے وہ اپنے آپ کو بھی اپنے آپ کے لیے استقامت کے لیے بھی کوشش کریں، اپنے احباب کو بھی سدھارنے کی کوشش کریں، عقیدہ اہل سنت لوگوں کو بتائیں، رافضیت کی پہچان کریں، تفصیلیت کی پہچان کریں. آج لوگ محبت اہل بیت کے نام پر، محبت اہل بیت کے چکر کے اندر، محبت اہل بیت کے پردے کے اندر لوگ جناب صحابہ کی فضیلتوں کا انکار کرتے ہیں، لوگ جناب صحابہ اکرام کی گستاخی بھی کرتے
کرتے ہیں، لیکن حضرات محترم صرف محبت کافی نہیں ہوتی. لوگ محبت تو نوجوان تو ایسی محبتیں بھی کرتے ہیں جو محبتیں حرام ہیں. غیر عورت سے محبت کرنا حرام، غیر جگہ محبت کرنا حرام، حرام محبتیں بھی ہوتی ہیں. محبت کے لیے آزادی نہیں ہے کہ جب محبت کا لفظ آ جائے تو پھر کھلی چھٹی ہے. بندہ جیسے بھی محبت کرے، چاہے اس کی محبت اسے کفر تک لے جائے، دوزخ تک لے جائے، اسے جناب بالکل کھلی چھٹی ہو گئی. کہے مجھے اہل بیت سے محبت ہے، اب میرا دل مانتا ہے جیسی اہل بیت کی شان ہے وہاں کسی کی شان نہیں ہے. جہاں گھر والوں کی شان ہے وہاں در والوں کی شان نہیں ہے. جہاں علی کی شان ہے وہاں کسی کی شان نہیں ہے. محبت کا بہانہ کر کے وہ صحابہ پہ زبان چلاتا پھرے، حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرتا پھرے، حضرت ابو سفیان کی گستاخی کرتا پھرے، حضرت اماں شفا کی گستاخی کرتی پھرے. تو کیا ہم محبت کے نام پر دھوکہ کھا جائیں؟ یہ محبت کی بات کر رہے ہیں، یہ محبت کی وجہ سے ایسے کر رہے ہیں. نہیں، اللہ کریم فرماتا ہے لوگوں سب سے پہلے جو ذات محبت کے لائق ہے، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ کریم فرماتا ہے سب سے پہلے مجھ سے محبت کرو. یا اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، اب بتاؤ کس سے محبت کریں؟ رب نے فرمایا میرے بعد میرے محبوب سے محبت کرو. یا رسول اللہ آپ سے محبت کرنے کا رب نے حکم دیا. اب آپ بتائیں اب آپ کے بعد کس سے محبت کرنی ہے؟ آپ بتائیں کس سے محبت کریں؟ سرکار نے فرمایا احب اہل بیتی بحبی. سرکار نے فرمایا اے میری امت میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے بعد میرے اہل بیت سے محبت کرنا، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، اپنی وجہ سے نہیں، اپنا کو کھڑا عقیدہ چلانے کی وجہ سے نہیں. فرمایا بلکہ بے حبی، اگر محبت کرنی ہے تو میں محمد الرسول اللہ کی وجہ سے محبت کروں. جو رسول اللہ کو مرکز کائنات سمجھتے ہیں، جو سرکار کو مرکز سمجھتے ہیں، ان کو محبت گمراہ نہیں ہونے دیتی. ان کی محبت انہیں دوزخ کی طرف نہیں بلکہ جنت میں لے کے جائے. یا رسول اللہ آپ سے محبت کی، اب کس سے محبت کریں؟ فرمایا اہل بیت سے کرو. اہل بیت کے بعد کس سے کریں؟ فرمایا میرے صحابہ سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، صحابہ سے محبت کرو، میری وجہ سے کرو. جس نے میری وجہ سے محبت کی میں بھی راضی ہوں گا، میرا پروردگار بھی راضی ہوگا. اس کی محبت اسے ڈولنے نہیں دے گی، پھسلنے نہیں دے گی، لغزش نہیں کھائے گا، بلکہ اس کی محبت جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گی. اس لیے امام اہل سنت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. سارے پڑھیں اہل سنت، مشہور شعر امام اہل سنت سارے پڑھو اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. کیا ہے؟ نجم ہے، بولیے نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی. ناؤ نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ. حضرات محترم حضور کے سارے صحابہ کی محبت بڑی قیمتی چیز ہے. خوش نصیبوں کو حضور کے صحابہ سے محبت ہے، خوش نصیب ہے جو حضور کی آل سے محبت کرتے ہیں، خوش بخت ہیں جو حضور کے تمام صحابہ سے، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک سارے صحابہ سے محبت کرنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا. جو حضور کا
صحابی ہے وہ محبت کے لائق ہے۔ یہ جو لوگوں نے ہمارے اندر جو 2 نمبر لوگ ہیں انہوں نے کہہ دیا نہیں نہیں جی بس آل سے محبت کرو، صحاب کی صرف تعظیم کرو، ادب کرو، محبت صرف آل سے کرو۔ ہم نے کہا تمہارے منہ میں خاک ہو، تم نے یہ کون سا دین پیش کر دیا، تو نے کہاں سے یہ بات لے لی؟ جب مصطفیٰ کریم جن کی محبت کو رب نے مرکز کائنات بنایا ہے، جب مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے غلاموں میری وجہ سے میری آل سے بھی پیار کرنا ہے، میری وجہ سے میرے صحاب سے بھی پیار کرنا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا سارے صحابہ کی محبت یہ ایمان والے کے دل میں آ سکتی ہے، لیکن خاص جو میرے 4 یار ہیں نا، بولیے سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا جو 4 آپ میں اور میرے میں کچھ تو یہ پنکھوں کی آواز بہت زیادہ ہے، کچھ یہ فاصلہ ہے، بہرحال کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی کوشش کریں، اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اچھا 4 کی محبت یہ ایسے نہیں ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا لا یجمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا قلب مؤمن، فرمایا اے میری امت میرے 4 یار ان کی محبت عام دل کے اندر نہیں جا سکتی، عام دل کی یہ قوت ہی نہیں ہے، عام دل کی یہ پاور ہی نہیں ہے، صرف ایمان والا دل وہ دل ہوگا جو میرے 4 یاروں کی محبت کو اپنے اندر جمع کر لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، لجپال نبی کے، ہم سونے نبی کے۔ سرکار نے فرمایا لا یجمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا قلب مؤمن، وہ مومن کا قلب ہے جو 4 یاروں 4 کی محبت کو جمع کرتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ 4 کون ہیں؟ فرمایا ابو بکر و عمر و عثمان و علی، فرمایا لوگوں میرا ایک ابو بکر ہے، دوسرا عثمان ہے، دوسرا عمر ہے، تیسرا میرا عثمان ہے، چوتھا میرا علی ہے۔ ان 4 کی محبت کو کوئی مومن کا دل جمع کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں ان میں سے ایک کی محبت ہو 3 کی نہ ہو وہ بھی منافق ہے، جس کے دل میں ایک کی محبت ہو 3 کی نہ ہو وہ بھی منافق، جس کے دل میں 3 کی ہو 1 کی نہ وہ بھی منافق۔ مومن والا دل وہی دل ہے جس کے اندر ابو بکر کی بھی محبت ہو، عمر کی بھی محبت ہو، عثمان اور علی کی بھی محبت ہو۔ اس لیے کسی نے بڑا خوبصورت کہا، اس نے کہا جڑا حق نہیں مندا ہے در کو، جڑا حق نہیں مندا ہے در کو، ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا، تے جڑا راز عمر دا منکر ہے، جڑا راز عمر دا منکر ہے، او بشر جے دین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک تاں وت سچ زمین تے نہیں آیا۔ حضرات محترم محبت کرنا، لوگ محبت اہل بیت کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ بالکل شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی کھول کے سینہ کہیں بھائی نہیں، ہم صرف اہل بیت کی محبت کو کافی نہیں سمجھتے، ہم حضور کے صحابہ کی محبت کو بھی لازم سمجھتے ہیں، اور کھل کے کہیں بھائی ہم ایسی منہ پھٹ منہ چھوٹ محبت اہل سنت کے ہاں نہیں ہے۔ اہل سنت کی محبت قرآن و سنت کی پابند محبت ہے۔ صرف محبت تو لڑکا بھی لڑکی کے ساتھ کرتا ہے تو کیا وہ جائز ہو جائے گی؟ صرف محبت، عبداللہ بن سبا بھی علی سے محبت کرتا تھا، مولا علی شیر خدا سے، جنہوں نے مولا علی کو خدا کہہ دیا وہ بھی محبت کرنے والے تھے، انہوں نے بھی محبت کا لفظ استعمال کیا، محبت کو استعمال کیا۔ آؤ تھوڑی دیر کے لیے ہم قرآن اور علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، مولا علی سے پوچھتے ہیں علی آپ بتائیں کہ کیا صرف محبت کافی ہے؟ آج کچھ لوگ آپ کی محبت کی بات کرتے ہیں اور ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، عمر کو گالیاں دیتے ہیں، عثمان کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، مومنوں کی ماں کو گالیاں دیتے ہیں۔ کیا آپ کی محبت کافی ہے؟ آپ کے ساتھ جو بھی محبت کا دعویٰ کرے وہ سچا ہے؟
علی فرماتے ہیں نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں میری محبت میں سچے کون لوگ ہیں۔ مولا علی شیر خدا فرمانے لگے، آپ نے فرمایا سَيَحْلِقُ فِيَّ صِنْفَانِ، فرمایا خبردار خبردار خبردار، صرف میری محبت پہ اکتفا نہ کرنا، صرف اس بات میں دھوکے میں نہ رہنا کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، میری وجہ سے میری محبت کے اندر ایک فرقہ، ایک جماعت، ایک گروہ حد سے بڑھنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، ایک میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ علی پھر بتائیں نا آپ کی محبت کے اندر سچے کون لوگ ہیں؟ فرمایا خیر الناس فی حالا نعمت الاوسط، فرمایا میرے بارے میں اگر یہ دیکھنا ہو سچی کس کی محبت ہے تو فرمایا وہ ان لوگوں کی محبت ہوگی جو اعتدال اور درمیانی چال پہ چلنے والے لوگ ہیں، جو اعتدال پہ چلنے والے۔ علی وہ کون ہے؟ ان کے ساتھ رہنا کتنا ضروری ہے؟ فرمایا فلزموا، فرمایا ان کو لازمی پکڑ لو، فلزموا السواد اللازم۔ مولا علی شیر خدا نے یہ مشکل بھی حل کر دی۔ علی وہ کون ہے؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے نبی کی امت کی جو سب سے بڑی جماعت ہوگی، جو سواد اعظم ہوگی، انہی کی محبت میرے ساتھ سچی محبت ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا مولا علی نے؟ بولیے کہ علی کی محبت سچی محبت والے کون ہیں؟ بولے سواد اعظم۔ بولے کون؟ سواد اعظم، بڑی جماعت، اور بڑی جماعت الحمدللہ اہل سنت ہے، اہل سنت بڑی جماعت ہے۔ پتہ چلا الحمدللہ ابو بکر سے محبت کرنے والے ہی علی سے سچی محبت کرنے والے، عمر سے محبت کرنے والے ہی علی سے سچی محبت کرنے والے ہیں، عثمان سے محبت کرنے والے ہی علی سے سچی محبت کرنے والے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی عظمتوں کو سلام کرنے والے ہی علی سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ صرف محبت کافی نہیں، مت گھبرایا کرو یار، بڑا ذکر کر دیں، بڑا علی علی کر دیں، بڑا یاد کر دیں، بڑا خرچ کر دیں، بڑیاں مجلسہ کر دیں، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ صرف علی علی کرنا، صرف علی علی کرنا کافی نہیں، دل وچ ابو بکر عمر دی محبت رکھنا بھی ضروری ہے۔ صرف علی علی کرنا کافی ہوندا تے پھر کوئی گمراہ نہ ہوندا، پھر اے فرقے ہوندے ہی کوئی نہ، پھر نہ کوئی تفصیلی ہے نہ کوئی رافضی ہے، یہ تفصیلی رافضی اسے بنیاد ہے کہ اے محبت علی تو ہٹ، محبت علی دا سچا رستہ، اعتدال والا رستہ، اس کو چھوڑ کے انہوں نے اللہ رسول کی مرضی سے نہیں، اللہ رسول کی وجہ سے نہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے علی سے محبت کرنا چاہی۔ انہوں نے کہا آج بھی کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا، علی دماد مصطفیٰ ہیں، علی حضور کے چاچا کے بیٹے ہیں، علی پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، ہمارا علی فاطمہ کے شور ہیں، حسنین کے بابا ہیں، ہمارا دل نہیں مانتا علی کا نمبر چوتھا ہو، علی کی شان کے لحاظ سے بھی چوتھا ہو، فضیلت کے لحاظ سے بھی چوتھا ہو، بلکہ ہماری محبت یہ کہتی ہے ٹھیک ہے تمہاری باتیں ساری صحیح ہوں گی لیکن ہماری محبت کہتی ہے کہ علی کا پہلا نمبر۔ واہ بھائی واہ، تیری محبت نو چولہے پاویے، جڑی محبت تینو دوزخ وچ لے کے جاوے۔ اس واسطے مولا مرتضیٰ نے کیا سی؟ من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، فرمایا جو مجھے چوتھا نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ بولیے کیا ہو اس پہ اللہ کی؟ اچھا مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ سچی محبت کرنے والے کون ہیں؟ بولیے فرمایا سواد اعظم۔ بولے کون؟ سواد اعظم۔ آپ مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، علی آپ بتائیں ابو بکر کا کیا مقام ہے، عمر کا کیا مقام ہے؟ وقت تھوڑا ہے، بس ایک دو باتیں کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ مولا علی بتائیے ابو بکر کا کیا مقام ہے، عمر کا کیا مقام ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر، اپنی خلافت کے اندر آپ ابو بکر عمر کو بڑا یاد کرتے تھے، ان کے دور کو یاد کر کے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا کرتے تھے، عرض کرتے تھے یا اللہ ہمیں اس جیسا دور عطا فرما، پرامن دور اور سکون والا دور جو تم نے ابو بکر عمر کو عطا فرمایا تھا۔ سب کہہ دے سبحان۔ علی کیا دعا کرتے تھے؟ یا اللہ، مولا علی ابن خطبے میں ہے، آپ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء
دے، ہمیں ایسی قوت دے، ہمیں ایسا اختیار دے جیسا تو نے خلفاء راشدین کو دیا۔ یہ مولا علی دعا کر رہے ہیں۔ ایک نوجوان، ایک مرد جو قریشی ہے، قریشی مرد، وہ مولا علی شیر خدا کے پاس آتا ہے، آ کے پوچھتے ہیں علی آپ ابھی دعا کر رہے تھے، ابھی خطبے میں دعا کر رہے تھے، یا اللہ خلفاء راشدین والا دور عطا فرما۔ علی فرمائے وہ کون ہے؟ من ہوما فقلت من ہوما، کہتا ہے میں نے کہا وہ کون ہے۔ اب سنیے مولا علی نے کس طرح ابو بکر عمر کا ذکر کیا، پتہ چلتا ہے مولا علی کے دل میں خدا کی قسم جتنی ابو بکر عمر کی محبت تھی اتنی کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا، اب اتنا ہی کافی تھا۔ علی کہہ دیتے وہ ابو بکر عمر ہے، لیکن مولا علی نے ایسے نہیں کہا، بلکہ پہلے ان کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے اس کی بات کی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے حبیبا یا مولا علی کہنے لگے لوگوں جن خلفاء راشدین کی میں بات کر رہا ہوں وہ عام نہیں ہیں، میرے محبوب ہیں۔ حبیب آیا میرے محبوب ہیں، حبیب آیا میرے محبوب ہیں، وَعَمَّا کا تیرے چاچا ہیں، تیرے چاچا ہیں میرے محبوب ہیں۔ علی نام تو نے وہ کون ہے؟ فرما ابو بکر و عمر، فرما ایک ابو بکر ایک عمر۔ آگے ابھی بھی مولا علی بس نہیں کیے، آپ کی تسلی نہیں ہوئی، ابھی بھی شانوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ کتاب ہماری نہیں، تلخیص الشافی طوسی کی کتاب ہے، جو یعنی اصول اربعہ میں سے، سیاہ اربعہ میں سے رافعیوں کی 2 کتابوں کا مصنف ہے، یہ اس کی کتاب، اور یہ روایت کرنے والے امام جعفر صادق ہیں، باقی سے روایت کرتے ہیں رویہ عن جعفر ابن محمد، جعفر بن محمد اس بات کو روایت کر رہے ہیں، اپنے ابا سے روایت کر رہے ہیں۔ یہ روایت بالکل صحیح روایت، محدث ان کا طوسی، راوی امام جعفر صادق، امام باقر زین العابدین حسن حسین، یہ اس کے راوی ہیں۔ اب دیکھیں مولا علی شیر خدا نے کس طرح ابو بکر عمر کی شان بیان کی۔ آج ہمارے لوگ بھی یہ کہتے ہیں 12 امام 14 معصوم، 12 امام 14 معصوم، اتنی جاہل قوم، اتنا ابھی تک نہیں پتا چلا۔ بڑے بڑے پیروں کے، بڑے بڑے مولوی ساری زندگی اہل سنت کا کھاتے گزر گئی، ابھی بھی دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں 12 امام 14 معصوم، 12 امام 14 معصوم۔ اور معصوم صرف نبی ہیں، کوئی معصوم نہیں ہے۔ اگر نبیوں کے بعد کوئی معصومیت کے لائق ہوتا تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات تھی، وہ حضور کی ازواج کی ذات تھی، جن کے لیے یہ آیت آئی، جو آیت پڑھ کے 12 کی معصومیت ثابت کرتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ پہلے نازل ہی حضور کی بیویوں کے لیے ہے۔ تو پتہ چلا اہل سنت کی محبت منہ پھٹ نہیں ہے۔ اگر ہم بھی منہ پھٹ ہوتے نا، ہم کہتے ٹھیک ہے، تم کہتے ہو 12 معصوم، ہم کہتے ہیں سارے ہی معصوم ہیں، سارے ہی معصوم ہیں۔ نہیں، الحمدللہ ہمارے منہ میں شریعت کی لگام ہے، شریعت نے ہمیں تھام کے رکھا ہوا ہے، ہم اس طرح نہیں ہیں۔ صرف 12 امام نہیں، 12 بھی امام ہیں، لیکن اس امت کے ان 12 کے بھی جو امام ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں، جو امام الائمہ ہے وہ ابو بکر ہیں، ابو الائمہ علی ہیں، 12 امام، 11 اماموں کے باپ علی ہیں، علی کے امام ابو بکر عمر عثمان ہیں، اور یہ علی المرتضیٰ کا فیصلہ ہے۔ مولا علی آپ آگے تعارف کرواتے ہیں، پوچھا نا وہ خلفائے راشدین کون ہیں؟ کہنے لگے وہ میرے محبوب ہیں، وہ تیرے چاچا ہیں، وہ ابو بکر ہے، وہ عمر ہے۔ آگے مولا علی ابھی بس نہیں ہوئے، کہتے ہیں امام الہدا، اور بولو سنی جاگ چل رہا ہوں تو سور میں نال تپلے لاواں، ڈھولکیاں نال بجاواں، ذرا اچا کو سبحان اللہ۔ تائیں تے کئی نال کھانا دن گل نہیں بڑھتی، نال دف لے چلو، ڈھولکی نال مارو جا کے، قوم ڈھولکیاں تے لگی ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ تے سانو کدھر مولویاں نے نال ڈھولکی نہ رکھنی پہ جا رہے، اس واسطے بولیا کرو۔ امام الہدا